السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزا صاحب ایک بات ذہن نشین کر لیں، اور یہ آپ کو تنبیہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اس سے اپنی اصلاح بھی کریں، توبہ بھی کریں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کوئی جھوٹی بات یا اپنے سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، تو سیم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث کو بغیر تحقیق کے اپنے چیلوں اور شاگردوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور جواب نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو جواب دینے کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو مرزا صاحب حدیث ضعیف کہنے کے لیے اس کی ایک پراپر پیچھے دلیل ہوتی ہے کہ اس حدیث کی سند، ویسے تو سند کا تو آج کل آپ ویسے ہی انکار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اثر تو ہونا ہے نا آپ پہ اس چیز کا کہ آپ نے ایسی سوچے سمجھے حدیثوں کو ضعیف کہتے جانا ہے اور اپنے چیلوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ تو حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے پراپر ریزن بتانی پڑتی ہے کہ اس حدیث کی سند میں یہ راوی ہے، اس میں یہ جو ہے نا فالٹ ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار بھی اسی طرح ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور جہاں آپ کا مطلب ہوتا ہے تو وہاں آپ ضعیف حدیث کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے صحیح کر لیتے ہیں۔ تو ایک جو ہے نا شخص سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو ایک دو حدیثیں سینڈ کی، تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور صحابہ کی فضیلت کے بارے میں، تو اس کی طرف سے جواب پتہ کیا آیا؟ جی یہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور بہت سارے اماموں نے اسے ضعیف کہا ہے، اور بس علامہ زبیر علی زئی اور علامہ البانی نے نا اسے صحیح لکھا ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں تین چیزیں ہیں قابل غور۔ ایک تو کوئی ریزن ہی بیان نہیں کی کہ یہ حدیثیں کیسے ضعیف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی بیان نہیں کیا کہ علامہ زبیر علی زئی اور علامہ البانی رحمہم اللہ ان کے علاوہ کس کس نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ چلو یہ بھی ایک بات تھوڑی سی مضبوط بات ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ خود ہی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ علامہ البانی اور علامہ زبیر علی زئی نے اسے صحیح کہا ہے، جبکہ آپ کا مرزا صاحب آپ خود اور ان کے شاگرد بھی سن لیں کہ یہ خود علامہ زبیر علی زئی صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور پھر اپنے موقف کی یا اپنے مقصد ایجنڈے کو ثابت کرنے کے لیے علامہ البانی اور زبیر علی زئی کے کہنے پہ حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں اور ہماری ضعیف ہو جاتی ہیں۔ مرزا صاحب توبہ کر لیں اللہ سے۔